آپ حضرات کے سامنے ان دونوں صورتوں کا پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ بیان کیا گیا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی بار نازل فرمائیں۔ یہ دونوں صورتیں ایک ہی بار نازل فرمائیں، اور ان دونوں صورتوں کے اندر ملا کر کے 11 آیتیں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جس چیز میں جادو کیا گیا تھا اس کے اندر بھی 11 گرہ لگی ہوئی تھی۔ ہر گرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھولتے تھے، ایک آیت پڑھتے تھے، ایک گرہ کھولتے تھے۔ 11 گرہ لگی ہوئی تھی، جب آخری گرہ کھل گئی تو آیتیں بھی پوری ہو گئی تھیں۔ اور اس پورے کام سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ میرے اوپر جو جادو کیا گیا تھا اس کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ میرے بدن کو باندھ دیا ہے کسی چیز سے، لیکن اس عمل کے بعد میں میرا بدن ایسا ہو گیا جیسے کہ آزاد ہو جاتا ہے۔ ایک وزن تھا جو بھاری بھرکم بدن میں احساس ہو رہا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا تگڑا جادو کیا گیا تھا، اتنا خطرناک جادو کیا گیا تھا کہ وہ چیزیں جن کے اوپر جادو کیا گیا تھا، وہ چیزیں جو جادو میں استعمال کی گئی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کنویں میں جا کر دیکھا تو اس کنویں کا پانی بھی پیلا پڑ چکا تھا، اس کا رنگ بھی بدل چکا تھا۔ اتنا خطرناک جادو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا تھا۔ یہ تو ایک پس منظر بیک گراؤنڈ تھا۔ اس کے علاوہ ان آیتوں کے اندر، ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزوں کی تعلیم بھی دی ہے کہ جن چیزوں کا بندے سے اور تمام لوگوں سے واسطہ ضرور پڑتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ بھی بتا دیا کہ بھی دیکھو جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے اس کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور جو چیز تمہیں نقصان دینے والی ہے اس کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فائدہ دینے والی چیز ہے تو وہ اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو کسی اور کی طرف سے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر بلی نے راستہ کاٹ دیا تو اس راستے سے نہیں گزرنا ہے، ابھی مسلمانوں کا عقیدہ ہے یہ۔ اسی طریقے سے سوچتے ہیں کہ اگر کتا راستہ کاٹ جائے، کالا کتا، تو اس راستے سے نہیں گزرنا چاہیے، کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا یا کتے نے راستہ کاٹ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس راستے سے پہلے گزر جائے گا تو اس کے اوپر کوئی پریشانی یا آفت آئے گی۔ کچھ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، لیکن اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا بالکل تردید کر دی، جو کہتے ہیں زبان میں نا، بالکل کھنڈن کر دیا کہ یہ جو عقیدہ رکھا جاتا ہے اس بات کا، یہ بالکل بیکار والی چیز ہے، ایمان والا ہو اور ان چیزوں پہ یقین کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی آیت میں فرما رہا ہے قل اعوذ برب الفلق، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں، یعنی صبح کو جو روشنی ہوتی ہے اس روشنی کا جو مالک ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، میں اس کی پناہ لیتا ہوں۔ پہلی بات یہ فرمائی، گویا کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک احسان جتلایا ہے، اور ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون۔
تم لوگ یہ سوچو کہ اگر تمہارے اوپر جو اندھیرا آتا ہے، جو رات آتی ہے، یہ رات ہمیشہ ہی رہے، دن نہ نکلے بالکل. من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، کہ رات جو ہوتی ہے وہ رات رات ہی رہے، صبح بھی نہ ہو، دن بھی نہ نکلے، سورج بھی نہ نکلے. تو اللہ فرماتا ہے یہ بتاؤ پھر کون ہے جو تمہارے لیے روشنی کا انتظام کر سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو اس چیز کے نظام کو چلا سکے. اور اندھیرا صرف یہ رات کا ہی اندھیرا نہیں، بلکہ انسان کی زندگی میں بہت سارے اندھیرے آتے ہیں. اعمال میں اونچ نیچ چل رہی ہے، یہ بھی ایک اندھیرا ہے انسان کی زندگی کا. انسان کی زندگی میں ٹینشن چل رہی ہے، یہ بھی زندگی کا ایک اندھیرا ہے. بیوی بچے مانتے نہیں، یہ بھی زندگی کا ایک اندھیرا ہے. عقیدہ انسان کا ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی زندگی کا ایک اندھیرا ہے. کیونکہ ہم تو اندھیرا صرف وہی سمجھتے ہیں نا جو اب مغرب کے بعد سے فجر تک رہتا ہے. یہ تو اندھیرا ہے ہی. اس کے علاوہ زندگی کے جو سارے اندھیرے ہیں ان تمام اندھیروں سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے اس آیت کے اندر. قل اعوذ برب الفلق، کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے مالک کے رب کی، کہ جو اتنی بڑی ذات والا ہے، اتنی بڑی طاقت والا ہے کہ دیکھو پتہ نہیں چلتا، انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، اور دیکھتے دیکھتے ہی اندھیرا چھا جاتا ہے. انسان کی طرف سے کوئی انتظام نہیں، کوئی بندوبست نہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے مغرب ہو جاتی ہے. اور جب رات کو بندہ سوتا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے تاریکی اور رات اندھیرا یہ چھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور دھیرے 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 روشنی کا انتظام ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ کی قدرت کو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ دیکھو وہ کتنی بڑی قدرت والا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر زندگی کے اندھیروں سے نکلنا ہے تو اللہ کے پاس ہی آنا پڑے گا، اس کے علاوہ کہیں اور اندھیرے دور نہیں ہو سکتے. اب دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام کا کتنا مشہور قصہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، اور اللہ کی ذات دیکھیے گا کہ سمندر کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، رات کا الگ اندھیرا ہے. کتنے اندھیرے ہو گئے؟ 3 اندھیرے ہو گئے، اور 3 اندھیروں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام پہنچ گئے. پڑے رہے 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے حضرت یونس علیہ السلام. کتنے دن تک؟ 40 دن تک. اب نہ وہاں ان کے کھانے کا انتظام ہے، نہ پینے کا انتظام ہے، کسی چیز کا کوئی بندوبست نہیں ہے. سانس لے سکتا ہے بندہ مچھلی کے پیٹ میں جا کے؟ مچھلی کا پیٹ تو دور کی بات ہے، آپ اگر پانی میں ڈبکی لگا دیں تو وہاں سانس نہیں لے سکتے. آپ لوگ ندیوں میں تو نہائے ہوں گے، میں بھی نہایا ہوں، خوب نہایا ہوں. تو اگر نیچے ڈبکی لگا لی تو اب سانس نہیں لے سکتے آپ جب تک سر اوپر کو نہیں کریں گے، منہ چہرہ اوپر کو نہیں نکالیں گے. لیکن کتنی بڑی قدرت والا ہے اللہ کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا اور وہیں پر ان کو زندہ بھی رکھا. ایسا نہیں ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہو، دنیا میں لا کے پھر دوبارہ اللہ نے زندہ کیا ہو. تو اب یونس علیہ السلام وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ جب 40 دن ہو گئے ان کو وہاں پر، تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا. 17ویں پارے میں وہ جملہ لکھا ہوا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا جو مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے یاد کیا تھا. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. آیت کریمہ کتنی مشہور ہے آیت کریمہ. کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آیت کریمہ کا ورد ہوتا ہے نا، 1.25 لاکھ 1 لاکھ مرتبہ پڑھا جاتا ہے. تو وہیں سے یہ سبق ملا ہے
کہ اگر زندگی کے اندھیروں سے، دنیا کے اندھیروں سے اور تمام تاریکیوں سے نکلنا ہے تو پھر وہی کرنا پڑے گا جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اور 2-3 اندھیروں میں کیا تھا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کو یاد کر۔ اور 23ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام مجھے مچھلی کے پیٹ میں یاد نہ کرتے تو قیامت تک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ کب تک؟ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، اگر یونس علیہ السلام اللہ کو یاد نہیں کرتے تو یہ سبق اور میسج دیا گیا ہے اس آیت کے اندر کہ جس طریقے سے اللہ کے ذکر کی بدولت، اللہ کو یاد کرنے کے طفیل حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے، اندھیرے سے باہر نکالا۔ میرے بندو، دنیا کے اندھیروں سے اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر بھی میرے پاس ہی آنا پڑے گا۔ قل اعوذ برب الفلق۔ اور دوسری چیز، دوسری آیت میں اللہ نے یہ فرمائی من شر ما خلق، اور میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوق کے شر سے۔ جتنی بھی مخلوق آ گئی، تمام مخلوق کے شر سے اور اس کی برائی سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ نے انسان بھی پیدا کیے ہیں، جنات بھی پیدا کیے ہیں، اسی طریقے سے کیڑے مکوڑے، گائے بیل بھینس، سمندر کی مخلوق، خشکی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، یہ تمام مخلوق ہے۔ اور ان تمام مخلوق میں اللہ نے 2 طاقتیں، 2 چیزیں ضرور رکھی ہیں۔ ہر مخلوق کے اندر برائی بھی ہے، ہر مخلوق کے اندر اچھائی بھی ہے، شر بھی ہے اور برائی بھی ہے۔ تو مخلوق کے اندر جتنا بھی شر ہوتا ہے، جون سی مخلوق کے اندر بھی ہو، دوسری آیت کے اندر اللہ یہ سبق دے رہا ہے کہ تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگو اپنے اللہ کی۔ جب کسی کی شادی ہوتی ہے نا تو اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب دلہن آئے تو اس کی پیشانی کے بال پکڑے، یہاں سے آگے سے۔ کہاں سے؟ پیشانی کے بال پکڑے، یہاں سے پیار سے پکڑنا، کبھی غصے میں نہ پکڑنا، کہیں پہلے دن ہی جو ہے نا لینے کے دینے پڑ جائیں، کہ پیشانی کے بال پکڑیں ہلکے سی، اور انہیں بتا بھی دیں کہ یہ عمل کرنے جا رہا ہوں۔ کبھی پتہ چلا کہ پہلے دن ہی جو ہے بال پکڑ کے کٹائی شروع ہو گئی، کیونکہ اگر اسے پتہ نہیں ہوگا کہ دلہن کے بال پکڑ کے یہ عمل کرنا بھی سنت ہے تو وہ تو پتہ نہیں کیا سمجھے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل یہ بتایا کہ جب دلہن آ جائے تو اس کی پیشانی کے بال پکڑیں، اور پیشانی کے بال پکڑ کے دعا مانگیں، اور دعا میں یہ مانگنا کہ اے اللہ میرے شر سے اس کی حفاظت فرما، اس کے شر سے میری حفاظت فرما، میری خیر سے اس کو فائدہ عطا فرما، اور اس کی خیر سے، اس کی بھلائی سے مجھے فائدہ عطا فرما۔ تو یہ دعا کیوں سکھلائی گئی؟ اس لیے کہ انسان کے اندر برائی کی صفت بھی ہے اور اچھائی کی صفت بھی ہے۔ انسان کوئی جانور پال رہا ہے، اس کے اندر اچھائی والی صفت بھی ہے، بری صفت والی بھی ہے۔ مثال کے طور پر بھینس پال رہا ہے، کتنی بھینسوں کے اندر عادت ہوتی ہے کہ وہ مارتی ہیں آدمی کو، کتنی بھینسوں کے اندر عادت ہوتی ہے کہ جب آپ دودھ نکالنے کے لیے بیٹھو گے تو جب تک ہاتھ پر ایک آدھک لات نہ مار دے جب تک دودھ نہیں نکالنے دے گی۔ وہ کوئی بھی چیز دینا دنیا کی، اس کے اندر شر کا پہلو بھی ہے اور اچھائی کا پہلو بھی ہے۔ اولاد ہے، دونوں پہلو ہیں، بیوی ہے، دونوں پہلو ہیں، شوہر ہے، دونوں پہلو ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی آیت ہے من شر ما خلق، لیکن تعلیم دیکھیے کتنی بڑی دی گئی ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس ساری چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی وجہ سے ایک دعا سکھلائی گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بتائی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ بسم اللہ الذی، شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے
لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اس کے نام کے ساتھ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، جب اس کا نام لے لیا جاتا تو کوئی چیز پھر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ دعا صبح شام پڑھنی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اس دعا کو۔ یہی دعا پڑھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر پیا تھا۔ خالد بن ولید کا نام تو سنا ہوگا، بہت بڑے صحابی ہیں، اور خالد سیف اللہ کی تلوار کے نام سے وہ مشہور ہیں۔ ایک عیسائیوں کے یہاں گئے وہ دین کی دعوت لے کر کے، تو انہوں نے چیلنج کیا کہ تم کہتے ہو کہ تمہارا ہر کام اللہ بناتا ہے، تو ہمارے پاس یہ زہر ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں موت بھی اللہ ہی دیتا ہے تو پھر اس زہر کو پی کے دکھاؤ۔ دیکھیں اتنا خطرناک زہر تھا، وہ اتنا خطرناک زہر تھا کہ اگر کوئی بندہ اس کی بو کو بھی سونگھ لے تو اس کی بو جو تھی، اسمیل جو تھی، وہ بھی کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ بندے کو ضرور کرتی تھی، اتنی خطرناک زہر تھا وہ۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء اس دعا کو پڑھ کر کے وہ زہر کی بوتل ڈکر ڈکر کر کے ساری جو ہے پیٹ میں اتار لی، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرہ برابر بھی کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی، اور جتنے بھی یہ سارے کے سارے اس معجزے کو دیکھ کر کے، اللہ کی اس قدرت کو دیکھ کر کے اسی وقت اسلام میں داخل ہو گئے کہ ہاں اللہ ہے، کہ جس نے اس بندے کو اتنے خطرناک زہر سے بچایا ہے، جبکہ جس کے پاس وہ زہر تھا بادشاہ، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بہت سارے غلام اسی زہر کو پلا پلا کے مارے ہیں۔ تو اسی کی تعلیم دی جا رہی ہے من شر ما خلق، کہ نبی جی آپ یہ کہہ دیجئے گا کہ میں تمام مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جائے، کہ رات آ گئی تو رات کے اندر جہاں بہت ساری خوبی ہیں کہ یہ بندہ رات میں آرام کر لیتا ہے، رات میں چین کی نیند سو جاتا ہے، اور دن بھر کی تھکان رات کی وجہ سے اتر جاتی ہے، تو یہ بہت ساری بھلائی بھی ہیں۔ لیکن رات میں شر بھی ہے۔ رات میں شر کیا ہے؟ چلتا چلتا رات میں اندھیرا تھا، پتہ ہی نہیں چلا گڈھے میں پیر رکھا گیا، گر گیا۔ تو کس کی وجہ سے ہوا؟ رات کی وجہ سے ہوا۔ چوری چکاری ڈکیتی زیادہ تر کب ہوتے ہیں؟ رات میں ہوتے ہیں۔ تو یہ رات کی برائیاں، رات کے شر ہیں جو رات میں ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی شر ہیں رات کے، ان تمام شرور سے پناہ مانگی جا رہی ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ رات کی جتنی بھی شر والی چیزیں ہیں ان سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور چوتھی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہ پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میں نے بتایا تھا نا اتوار کے دن کہ جو تانت تھا اس میں 11 گرے لگی ہوئی تھیں، اور ہر گرے پڑھ کر کے اس پر منتر مارا اور جادو کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جتنے بھی آج کل جادو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اسی طریقے سے ہوتے ہیں، دھاگے ان کے پاس ہوتے ہیں یا بال ان کے پاس ہوتے ہیں، بالوں میں بہت جلدی جادو ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی داڑھی کا یا آپ کے سر کا بال اگر ٹوٹ جائے، آپ کے ہاتھ میں آ جائے، تو پھر اس کو توڑ کر کے اس کو ایک طرف ڈالنا چاہیے، ثابت اور پورا بال ایک طرف نہیں ڈالنا چاہیے۔ توڑ کے اگر آپ ڈالیں گے تو بھائی اگر کوئی اٹھائے گا تو ایک ہی ٹکڑا اٹھائے گا، دوسرا ٹکڑا کہاں تلاش کرے گا؟ تو اگر آدھے ٹکڑے پہ جادو کرے گا تو اس سے جادو نہیں ہوگا، پورے ٹکڑے پہ اگر جادو کرے گا تو اس پہ جلدی ہو جاتا ہے۔ تو بالوں کے ذریعے بہت جلدی جادو ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کرایا گیا تو وہ بالوں کے ذریعے کرایا جاتا ہے۔ اس میں تانت بھی تھا، تانت سمجھ گئے نا، تیر کا جو دھاگا ہوتا ہے وہ ڈور جو بندھی ہوتی ہے اسے تانت بولتے ہیں۔ تو تانت بھی تھا اس میں، اور بال بھی تھے جس میں جادو کرایا گیا تھا، اور تانت میں 11 گرے لگی ہوئی تھیں۔ تو اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس آیت کے اندر، اور میں پناہ مانگتا ہوں گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے، پھونکنے والیوں کے یعنی جادو کرنے والوں کے شر سے۔ کیونکہ لبید ابن عاصم جو تھا، اس نے، اس کی بیٹی نے، اس کی گھر والی نے جو جادو کیا گیا تھا، تو جو گرے باندھی گئی تھیں اس کو گرے باندھ کر اس میں منتر پڑا تھا، جو ان کو منتر تھا جادو والا۔ آج کل بھی ایسے ہی جادو ہوتے ہیں، لوگ جو جادو کرتے ہیں۔ تو اسی کو کہا گیا ہے اور میں پناہ مانگتا ہوں
گروہ میں پھونک پھونک کر دم کرنے والیوں کے شر سے۔ اور اخیر میں اب 5ویں آیت کے اندر اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ حسد یہ 5ویں آیت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کرایا گیا تھا نا، وہ حسد کی وجہ سے تو کرایا گیا تھا۔ اور حسد میں نے بتایا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی، آپ کو پیسہ دیا، آپ کو شہرت دی، آپ کو عہدہ دیا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے عہدے سے، آپ کے پیسے سے، آپ کی عزت سے جل رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں۔ اسی کو کہا جاتا ہے حسد۔ اور حسد کرنے والا اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ جو کچھ اسے ملا ہوا وہ سب ختم ہو جائے، مجھے ملے نہ ملے۔ یہ حسد کرنے والا ہوتا ہے کہ جو اس کو ترقی مل رہی ہے، یا جو اس کو شہرت مل رہی ہے، جو اس کو دولت مل رہی ہے، ناموری جو بھی مل رہی ہے، اس کا تو سارا ملیا میٹ ہو جائے، مجھے چاہے ملے یا نہ ملے، اسے حسد کہا جاتا ہے۔ اور حسد ایسی بیماری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد کرنے والا قیامت تک دوزخ میں جلتا رہے گا۔ کب تک؟ قیامت تک دوزخ میں جلتا رہے گا۔ اور ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد کرنے والے کی بخشش بھی نہیں ہوگی، جو دوسروں کو دیکھ کر کے جلتا ہے، جو دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر کے بھونتا ہے کہ یار اسی کا کاروبار چل رہا ہے اور میں جو ہے لوس میں ہی جا رہا ہوں، میری کب ترقی ہوگی، یہ برباد کیوں نہیں ہو رہا، یہ تباہ کیوں نہیں ہو رہا، اور اس کی جتنی عزت ہے یہ ختم کیوں نہ ہو رہی، یہ حسد ہے۔ ایسا گمان رکھنے والے کے بارے میں حضور نے صاف کہہ دیا کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اچھا دیکھو، اگر میں آپ سے حسد کرنے لگوں تو میرا فائدہ کیا ہوگا؟ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بھئی میرے چاہنے سے آپ کی دولت تو ختم ہوگی نہیں، میرا برا چاہنے سے آپ کی عزت، آپ کی دولت پر تو کوئی فرق پڑے گا نہیں، آپ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، میرا ہی الٹا نقصان ہوگا۔ یہ حسد کی بیماری نیکیوں کو ختم کر دے گی۔ اتنی خطرناک چیز ہے یہ حسد کی بیماری۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے دل کے اندر حسد کی بیماری نہ ہو تو اسے 3 کام کرنے پڑیں گے۔ کتنے کام؟ 3 کام کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلا کام تو یہ کہ اگر ہمارے دل میں کسی کی وجہ سے حسد ہو، کسی کی ترقی پہ، کسی کی مالداری پہ، کسی کی شہرت پہ، کسی کی عزت پہ، اگر ہمارے کسی کے دل میں بھی حسد کی بیماری ہو تو سب سے پہلے تو ہم استغفار کریں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، یہ بات میرے دل میں کیسے آ گئی۔ کیونکہ بھئی اگر اللہ آپ کو دولت دے رہا ہے تو وہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا نا سب کچھ، اور میں آپ کی ترقی پر حسد کرنے لگوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے میں اس کو برا مان رہا ہوں، تو کتنا بڑا گناہ ہو گیا یہ۔ تو پہلا کام تو یہ کرنا پڑے گا کہ استغفار کرنا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی کہ اللہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ کیوں کر رہا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ اور دوسرے 2 کام تو تھوڑے کڑوے ہیں ذرا، لیکن کرنے پڑیں گے تبھی یہ بیماری دور ہوگی۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اس کے لیے دعائیں کریں جس کے طرف سے دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے۔ دعا کیا کرنی ہے کہ اللہ اسے دولت اور دے دے، یہ دعا کر۔ اگر عزت کی وجہ سے حسد ہو رہا ہے تو اللہ اس کی عزت میں اور 4 چاند لگا دے۔ یعنی جس چیز کو بارے میں بھی حسد دل میں پیدا ہو رہا ہے اس چیز کے بارے میں اس کے لیے دعا کریں، تب جا کے یہ حسد کی بیماری دور ہوگی۔ ہے تو ذرا کڑوا، ذرا کڑوا گھونٹ ہے کہ جہاں تو دل میں جلن ہے اب دعا کروا رہے ہیں مفتی صاحب اس کے لیے، کہ پہلے ہی سے کیا اس کے پاس کمیاں کہ پھر بھی اس کے لیے دعا، کہ یہ اس کے لیے تو ہے ہی، یہ جو ہمارے دلوں کا روگ ہے، جو گھن ہے، یہ بیماری ہے، اس بیماری کو دور کرنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اور تیسرا کام اس میں یہ کرنا پڑے گا، تیسرا کام کہ جہاں کہیں بھی اس کی تعریف ہو رہی ہو اور ہم وہاں پہ پہنچ گئے تو اس کی تعریف اور کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کوئی تعریف کر رہا تھا، ارے میاں تم اس کی تعریف کر رہے ہو، اسے تو ہم نے ایسا کرتے دیکھا، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، تو پھر اور زیادہ حسد کی بیماری پیدا ہوگی۔ تو یہ 3 کام جب ہم میں سے ہر کوئی کرے گا نا تو حسد کی بیماری انشاءاللہ کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو حسد کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ حسد کرنے والے کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھو یہ حسد ہے نا، تو یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور لفظ بولا جاتا ہے رشک کرنا۔ کیا کرنا؟ رشک کرنا۔ رشک کرنا کس کو کہتے ہیں؟
تو حسد کرنا تو جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن رشک کرنا جائز ہے۔ رشک کس کو کہتے ہیں؟ رشک کہتے ہیں کہ اللہ تو نے اسے دنیا دی ہے، دولت دی ہے، عزت دی ہے، اے اللہ اسے تو دی ہے، مجھے بھی دے دے، تاکہ میں بھی جو ہے نیک کام میں بہت زیادہ سے زیادہ حصہ لوں، غریبوں کی تعاون مدد کرنے میں زیادہ سے زیادہ حصہ لوں۔ تو اس کا برا نہیں چاہ رہا، اس کے ساتھ ساتھ اپنی ترقی کی تمنائیں کر رہا، تو اسے رشک کہا جاتا ہے۔ تو دنیا کے کام میں کرنا جائز ہے، کر سکتا، لیکن بہتر نہیں ہے۔ کر سکتا، گناہ نہیں ہوگا یہاں پر کرنا، لیکن بہتر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دین کے کام میں رشک کرنا، یعنی کہ کوئی پانچ وقت کی نماز پڑھ رہا ہے اور ہماری نمازوں میں ہیرا پھیری ہو رہی ہے، اونچ نیچ، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، تو اس بات کی تمنا کرنا کہ اللہ یہ 5 وقت کا نمازی ہے، مجھے بھی 5 وقت کا نمازی بنا دے، تو یہ رشک کرنا افضل بات ہے، اچھی بات ہے، ایسا رشک کرنا چاہیے۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن سامنے والا بندہ 5 وقت کی نماز تو پڑھ ہی رہا، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، تو اس بات کی تمنا کرنا کہ اللہ یہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا، تہجد بھی پڑھ رہا، تو میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو مجھے بھی تو تہجد پہ لا کے کھڑا کر دے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ رشک کرنا۔ تو اچھی باتوں میں، اچھی چیزوں میں رشک کرنا اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے، غریبوں کی خدمت نہیں کر رہے، کمزوروں کا تعاون نہیں کر رہے، لیکن ایک بندہ ہے کہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو اب ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کی تمنا کرنا کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے تو میں بھی ویسا کروں گا جیسا یہ بندہ کر رہا، تو یہ ہے رشک کرنا۔ یہ رشک کرنا اچھی بات ہے، اس کی تمنا کرنی چاہیے، لیکن حسد کرنا یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو کرایا گیا تھا وہ حسد کی بنیاد پر ہی تو کرایا گیا تھا کہ یار یہ جو پیغمبر ہیں یہ ہماری اولاد میں، ہماری نسل میں کیوں پیدا نہیں ہوئے، یہودیوں میں کیوں نہیں آئے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کیوں آئے؟ اسی حسد کی وجہ سے لبید ابن عاصم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کرایا تھا۔ آج آپ دیکھ لیں جتنے بھی جادو ٹونے ہو رہے ہیں یہ حسد کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، حسد کی وجہ سے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ، اس پوری صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس بات کی تعلیم دی کہ دیکھو زندگی کی صبح چاہتے ہو اور زندگی کو روشن کرنا چاہتے ہو تو وہ اللہ ہی ہے جو زندگیوں میں روشنی لانے والا ہے۔ اور دوسری اس بات کی تعلیم دی کہ دنیا کی ہر چیز کے اندر شر موجود ہے، بارش ہے تو اس کے اندر شر بھی ہے اور خیر بھی ہے، ہوا چل رہی ہے اس کے اندر شر بھی ہے اور خیر بھی ہے، دنیا کی ہر چیز کے اندر شر ہے اور ہر چیز کے اندر بھلائی ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ دیکھو اگر دنیا اور دنیا والوں کے شر سے بچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی اللہ کی پناہ میں ہی آنا پڑے گا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کے اندھیری اور اس کے شر سے بھی یہاں پر پناہ مچائی گئی۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور چوتھی آیت کے اندر یہ بتایا گیا کہ جو جادو کرنے والے ہوتے ہیں، جادو کرنے والی ہوتی ہیں، جادو ٹونے کرنے والے ہوتے ہیں، کاہن نجومی ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی شر ہوتا ہے۔ ان کے شر سے کب بچا جائے گا؟ ان کے شر سے بھی اسی وقت بچا جائے گا جب ہم اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور 5ویں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دیکھو جب بھی تمہارا کوئی دشمن ہوتا ہے اور وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو وہ حسد کی بنیاد پر نقصان پہنچاتا ہے، تو حسد سے کیسا بچا جائے گا اور شریوں کی شرارت سے کیسا بچا جائے گا؟ اس آخری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تعلیم دی ہے۔ آخر میں ایک بات اور بتا دوں میں، دنیا میں ہر انسان ایسے ہوتا ہے، ہر انسان کا حسد کرنے والا ضرور ہوتا ہے۔ اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا کیا بگاڑا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن آقا جیسی ہستی سے بھی حسد کرنے والے ہیں، آقا جیسی ہستی سے بھی جلنے والے لوگ موجود ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کر رہے ہیں تو ہم اور آپ اور دنیا میں جہاں کے بھی مسلمان ہیں، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی حسد کرنے والا ضرور ہوتا، خاندان میں ہوتے ہیں، کنبے قبیلے میں ہوتے ہیں، اسٹاف والوں میں بھی ہوتے ہیں۔ آپ ترقی کر رہے ہیں تو آپ کے اسٹاف والوں کو جیلسی ہوگی، یار اس کو ترقی ہو رہی ہے، ہم وہاں کے وہیں ہیں، تو کوئی نہ کوئی حسد کرنے والا ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کے شر سے بچنے کا طریقہ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے علاج رکھا ہے۔
ان دونوں صورتوں کو کثرت سے پڑھے گا، کم سے کم صبح شام یا سوتے وقت، تو یہ جو تمام چیزیں نقصان دینے والی ہیں، چاہے جادو ٹونا ہو، کاہن ہو، نجومی ہو، یا حسد کرنے والے ہوں، ان تمام کے شر اور شرور سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے ذریعے، ان صورتوں کی برکت کے ذریعے اللہ ہم سب کو امن و امان میں رکھے گا۔ تو یہ ہو گئی سورہ فلق کی ایک مختصر سی تفسیر۔ اب سورہ ناس کی تفسیر رہ گئی ہے، انشاءاللہ اس سورت کی تفسیر اتوار کے دن کی جائے گی۔